سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں جائزہ لیتا کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے جو کسی جگہ چوری کی نیت سے جا رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چاروں چور خوفزدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ چاروں کہنے لگے کہ اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ جا کر کرو جہاں سے اتنی دولت حاصل ہو جائے جو ساری عمر کے لیے کافی ہو، اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت سارا خزانہ مل سکتا ہے۔ چاروں چوروں نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت اور بہادری پر بہت خوش ہوئے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم ذرا نہ گھبراؤ، اب تیاری پکڑو اس مقصد کے لیے۔ پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خوبی کا مالک ہے۔ چنانچہ ان سب چوروں نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا کہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا، اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اس کی شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا چور بولا کہ مجھ میں یہ کمال ہے کہ چاہے محل کی دیواریں کتنی اونچی ہوں، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ اب چور کہنے لگے، سردار تم اپنا کمال بتاؤ۔ سردار بولا، مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو، ان کی موت کی سزا کا حکم ہو، پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے لگے تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جاتے ہیں اور ان کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ سب چور سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ چور نے بتایا کہ ساتھیوں، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، تم سنو تو تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا۔ اس چور کی بات سن کر باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سارے چور ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ چور کہنے لگا، بے شک تم اس بات پر ہنسو، لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب نے اپنے دل کو تسلی دی اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا،
کہ کتے کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں تو پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ اس نے ایک ہی بار جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اس کے بعد سب باری باری دیوار پر چڑھ گئے اور محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی، چنانچہ اس نے اپنا کمال دکھایا اور سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس طرح سے آئے تھے اسی راستے سے واپس باہر نکل گئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر سردار نے کہا کہ ابھی ہم خزانہ یہیں دفن کر دیتے ہیں، جب سپاہی خزانے کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو ہم یہ خزانہ نکال کر تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جب خزانہ دفن کر کے سب چور اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے ایڈریس لے لیے تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تمام چوروں کا پتہ معلوم کر کے سلطان اپنے محل میں واپس آ گیا۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ محل سے خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتے بتا دیے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں چوروں کو پکڑ لائے۔ چور حیران ہوئے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے چلا، ہماری خبر کیسے ہوئی، آخر ہمارا سردار کہاں ہے۔ خزانے کی چوری کے جرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ یہ حکم سن کر ان چوروں کے اوسان خطا ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا، افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا۔ اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان لوگوں کو تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے۔ اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چوروں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھا۔ چاروں جو چور نظر جھکائے کھڑے تھے، اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا بھی کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ جو تخت پر شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چوروں کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ میں آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بات کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں گفتگو سن رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ تم نے کیا آپس میں کسر پسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر بولا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی ہلاؤ اور ہمیں موت کے منہ سے بچاؤ۔ سلطان چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا۔ اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستوں، کہانی اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اس طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں منیر کورس۔